میرا نام الفت ہے۔ میں سب سے بڑی ہوں۔ مجھ سے چھوٹی 2 اور بہنیں ہیں۔ ہم سب گھر والے بہت ہی زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، لیکن میرے گاؤں میں ایسی سہولتیں نہیں تھیں، اس لیے میں پڑھنے کے لیے شہر آ گئی تھی۔ میرے ابو نے مجھے میرے چاچو اور چاچی کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ چاچو بہت ہی اچھے انسان تھے۔ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ لاڈ پیار کرتے تھے۔ میرے چاچو کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری چاچی بھی ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں، اس لیے میرے لیے سب سے بہترین جگہ یہی تھی۔ یہاں رہ کر میں اپنی تعلیم پوری کرتی تھی۔ چاچی بھی صبح سویرے کام پر چلی جایا کرتی اور چاچو بھی صبح سویرے کام پر چلا جایا کرتے تھے، اور میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی۔ اکثر اوقات شام کو چاچو اور چاچی گھر آیا کرتے۔ ان کی غیر موجودگی میں میرا دل جو کرتا میں وہی کرتی۔ مجھے کھلی آزادی ملی ہوئی تھی، یا میرے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں بھی صبح سویرے اٹھ کر کالج جایا کرتی اور اکثر شام کو گھر آتی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک روز میں جب کالج سے واپس گھر آئی تو میرا جی نہانے کو چاہا۔ گرمی سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے کپڑے لیے اور نہانے چلی گئی۔ نہانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو میرا پورا جسم گیلا تھا۔ ابھی میں نے اپنی الماری سے کپڑے نکال کر پہنے ہی تھے کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ مجھے بہت بے چینی سی ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے جلدی سے اپنا ٹاول اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے اور باہر کی طرف نظر دوڑائی، لیکن مجھے باہر کوئی نظر نہیں آیا، کیونکہ چاچو اور چاچی تو کام پر گئے ہوئے تھے۔ پھر میں نے وہم سمجھ کر اس بات کو چھوڑ دیا، کھانا کھایا اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح میں پھر کالج جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ کالج میں بھی بہت ہی زیادہ گرمی تھی۔ میں اکثر پیدل گھر واپس آیا کرتی تھی۔ جب میں کالج سے واپس گھر آ رہی تھی تو میرا پورا یونیفارم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور نہانے کے لیے چلی گئی۔ ابھی میں نہا رہی تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی باہر بول رہا ہو۔ جب میں نہا کر باہر نکلی تو مجھے پھر یہی احساس ہونے لگا جیسے کسی کی نظر مجھ پر پڑ رہی ہو۔ مجھے نظر اپنے جسم پر بہت شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے اب یہ وہم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی۔ فریج کے پاس گئی، پانی پینے کی کوشش کی، لیکن خوف سے منہ سے پانی تک نہ پیا گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں اپنے کزن کو بتاتی ہوں، جو میرے ساتھ ہی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں اسے کیا بتاؤں، کیونکہ مجھے کچھ بھی خود کنفرم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے کزن کا نام راجا تھا۔ میں اپنی ہر بات راجا سے شیئر کرتی تھی۔ وہ ہر اچھی بری بات میں میرا ساتھ دیتا تھا۔ مجھے بھی راجا کے ساتھ بہت محبت ہو رہی تھی۔ میں اور وہ شادی کرنے کا سوچ رہے تھے۔ امتحان سے فارغ ہوتے ہی اس نے میرے گھر رشتہ بھیجنا تھا، اس لیے میں راجا کو بھی ایسی بات نہ بتا سکی۔ چچا چاچی کو بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ رات کو تھک جاتے اور گھر آتے ہی اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے۔ گھر میں بھی اکیلی رہتی تھی۔ ایسا کوئی نہیں تھا جو میری اس حالت کو سمجھ سکتا۔ اب مجھے خوف آنے لگا۔ اب میں کالج میں بھی ہر وقت پریشان رہنے لگی اور اس بات کے بارے میں سوچتی رہتی کہ کون مجھے اور میرے جسم کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ راجا کو میری پریشانی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ میرے اور قریب ہونے لگا، ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگا اور ہر معاملے میں میری مدد کرنے لگا۔ امتحان میں صرف 2 دن باقی تھے۔ رات کو میں دیر تک پڑھتی رہی۔ ایک روز میں رات کو پڑھ رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی باہر بلا رہا ہے۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سچ کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی طرف چل دی۔ جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی، سامنے چاچو کھڑے تھے۔ چاچو، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی چاچو نے میری طرف دیکھا تو ان کی نظر مجھ پر ہی جم گئی۔ میں نے رات کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بہت ڈھیلے تھے، اور ان کپڑوں میں سے میرا جسم بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے چاچو مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہوں۔ چاچو مجھے اس حال میں دیکھ کر شرما کر کہنے لگے، دوپٹہ لیا کرو،
میں تو تمہاری چاچی کے لیے پانی لینے آیا تھا، تم ابھی تک سوئی نہیں، کافی وقت ہو چکا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن میرا پیپر تھا۔ میرا پیپر بہت ہی زیادہ اچھا ہوا، بہت ہی زیادہ تھک چکی تھی اور گھر آتے ہی میں سو گئی۔ آدھی رات کے وقت مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے ہاتھ لگا رہا ہے اور میری شرٹ کے بٹن کو چھیڑ رہا ہے، لیکن میں اتنی گہری نیند میں تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ حقیقت میں سب کچھ ہو رہا ہے یا پھر یہ میرا خواب ہے، لیکن یہ احساس بڑھتا گیا اور مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میری گردن کے نیچے کسی نے ہاتھ رکھ لیا ہو۔ بے چینی سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے چیخ مار دی۔ خوف اتنا زیادہ تھا کہ میں کانپ رہی تھی۔ میری چیخ سنتے ہی چچی میرے کمرے میں دوڑتی ہوئی آئیں۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے چچی کو بتایا کہ یہاں کوئی ہے۔ چچی کہنے لگی، بیٹا یہاں کوئی نہیں، تم ساری رات جاگتی رہی ہو، تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی، اس لیے تمہارا یہ وہم ہے۔ جب تمہاری نیند پوری ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے نیند کی گولیاں لے کر آتی ہوں۔ اور چچی کو نیند کی گولیاں لینے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جیسے ہی چچی اپنے کمرے میں گئیں، چاچو نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم پریشان نہ ہو، وہ کہہ کر مجھے پیار کرنے لگے۔ چچو میری شرٹ کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری شرٹ کے سبھی بٹن کھلے ہوئے ہیں، ان کو بند کر لو۔ شرم سے میں نے اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیا۔ چچی کمرے میں آ گئیں اور کہنے لگیں، یہ گولی تم لے لو اور میں تمہارے پاس سو جاتی ہوں۔ جب میں صبح اٹھی تو چچو جاگ رہے تھے۔ میں نے چچو کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، چچو لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ میرے جاتے ہی چاچو نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں نے چاچو سے پوچھا، آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ چاچو بات کو ٹالنے لگے اور کہنے لگے، کچھ نہیں، بس جوانی کی کچھ ہی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، چاچو مجھے بھی آپ کی تصویریں دیکھنی ہیں، لیکن چاچو نے بات بدل دی اور کہا، جاؤ جا کر اپنی چاچی کو اٹھا دو، آج اس نے اپنے اسکول کی ایک پارٹی میں بھی جانا ہے۔ میں نے چچی کو اٹھایا اور کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ جب میں گھر سے نکلنے لگی تو چچی مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگیں، آج میں گھر دیر سے آؤں گی، جب تم واپس کالج سے گھر آؤ تو گھر کو اچھی طرح بند کر لینا اور کسی کو بھی گھر کے اندر داخل نہ ہونے دینا۔ جیسے ہی میں گھر سے واپس آئی، میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، یہاں تک کہ گھر کی کھڑکیاں بھی بند کر دیں۔ مجھے اب زیادہ ڈر لگتا تھا۔ آرام سے اپنے کمرے میں آ گئی اور لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی لمحے ہوئے تھے کہ مجھے ایسا لگا جیسے کمرے کے باہر کوئی چل رہا ہو۔ میں بہت ہی سہم گئی تھی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو مجھے کسی کے قدم نظر آئے۔ جیسے ہی میں نے قدم دیکھے، میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میں نے سوچا کہ میں چچی کو کال کرتی ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ان کی پارٹی چل رہی ہوگی۔ میں نے جلدی سے راجا کو کال کی اور کہا، آج جلدی گھر آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، گھر میں کوئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد راجا آ گیا اور آ کر دروازے پر دستک دی، لیکن مجھ میں ذرا ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کمرے سے باہر نکل کر باہر کا دروازہ کھولوں۔ میں نے ہمت کی اور پھر دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، راجا نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ ڈر کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں راجا کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہاں کوئی ہے، لیکن کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا۔ راجا میری باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا اور مجھے کہنے لگا، تم اب پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں، اور میرے لیے کھانا بنانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں آپس میں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، میں تمہیں پورا گھر چیک کروا دیتا ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ یوں کہہ کر ہم دونوں گھر کو دیکھنے لگے۔ جب ہم گھر کے اوپر والے حصے میں گئے تو ایک کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کمرے میں کوئی ہے، لیکن راجا مسلسل سمجھا رہا تھا، میں شاید تمہارے چاچو کا کمرہ اس لیے لاک ہے۔ راجا مجھ سے کہنے لگا، ادھر میرے پاس آ جاؤ، تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں؟ یوں کہہ کر وہ میرے اور قریب ہونے لگا۔ مجھے راجا سے عجیب سی الجھن ہوئی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ راجا غصے سے بولنے لگا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا میرا تم پر
कोई हक नहीं है। मैंने क्या, तुम्हारा हक मुझ पर है, लेकिन ऐसे मेरे करीब मत आओ। राजा मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें अपने अंदर आजमाना चाहता हूँ। फिर मुझसे पूछने लगा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर प्यार करती हो तो फिर प्यार में कोई चीज़ भी नहीं रोकी जाती। उसने मुझे चुप करवा दिया। मैं खामोश रही। मैं उसे मना करती तो वो नाराज़ हो जाता, इसलिए मैंने उसे मना करना ही छोड़ दिया। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। उसका जो जी चाहा वो मेरे साथ करता रहा। फिर उसने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहने लगा, मैं वापस घर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई और आराम करने के लिए लेट गई। नींद से बेदार होकर मैं वॉशरूम में गई और नहाने लगी। अभी नहाते हुए कुछ वक्त गुजरा था कि लाइट बंद हो गई। मेरी चीखें निकल रही थीं, खौफ से मेरा बुरा हाल हो रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कोई ऐसी चीज़ सुंघाई जिससे मैं बेहोश हो गई। मैंने उसके साथ बहुत झगड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे तो वैसे भी होश नहीं था। 4 घंटे तक वो आदमी मेरे साथ सब कुछ करता रहा। मुझे बहुत अजियत रही। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वो आगे मेरे साथ ही मेरे बेड पर लेटा हुआ था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं बहुत ही सहमी हुई थी। कुछ देर के बाद वो आदमी उठा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैंने भी उसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर मेरे साथ इतनी बेदर्दी से किया गया था, मुझे दर्द से चला नहीं जा रहा था। खैर, मैंने हिम्मत की और दरवाजे तक पहुंच गई। बाहर जाते हुए मुझे अपने चाचू की गाड़ी नजर आई। मुझे अंदाज़ा हो गया था ये मेरा चाचू ही था जिसने मेरे साथ सब कुछ किया। अगले रोज़ जब मेरा चाचू घर आया, मैं उनके साथ चीखने चलाने लगी और उनसे पूछने लगी, तुमने मेरे साथ कल क्या किया? तब वो मुझे धमकाने लगा और अपनी अलमारी में से कुछ तस्वीरें निकालकर मेरे सामने रख दी और कहने लगे कि अगर इस बात के बारे में किसी से भी जिक्र किया तो ये सारी तस्वीरें मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। मैं उन तस्वीरों को देखती रह गई क्योंकि वो तस्वीरें मेरी ही थीं। और फिर वो मुझे कहने लगे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, तुम इतनी जवान लड़की हो और खूबसूरत हो, कसूर तुम्हारे घर वालों का है जिसने तुम्हें यहाँ अकेले हमारे पास भेज दिया। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।